بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ کرام، آپ کیسے ہیں؟ آج ہماری کتاب حسامی کا سبق نمبر 53 ہے، اور اس سبق میں مصنف رحمہ اللہ ایک اعتراض اور اس کا جواب اور اسباب کی علامت بیان کریں گے۔ پہلے آپ عبارت دیکھیں، پھر اس کا ترجمہ اور پھر مختصر تشریح ہوگی۔ عبارت ملاحظہ کریں۔ وَإِنَّمَا الْأَمْرُ لِإِلْزَامِ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْنَا بِسَبَبِهِ السَّابِقِ كَالْبَيْعِ يَجِبُ بِهِ الثَّمَنُ ثُمَّ يُطَالَبُ بِالْأَدَاءِ وَدَلَالَةُ هَذَا الْأَصْلِ إِجْمَاعُهُمْ على وجوب الصلاة على النائم والمغمى عليه إذا لم يزدد الجنون والإغماء على يوم وليلة، وإنما يعرف السبب بنسبة الحكم إليه وتعلقه به، لأن الأصل في إضافة الشيء أن يكون سببا له، وإنما يضاف إلى الشرط مجازا، وَكَذَا إِذَا لَازِمَهُ فَتَكَرَّرَ بِتَكَرُّرِهِ دَلَّ أَنَّهُ يُضَافُ إِلَيْهِ۔ ترجمہ آپ ملاحظہ کریں۔ بہرحال امر سبب سابق کی وجہ سے ہمارے اوپر واجب ہونے والے حکم کی ادا کو لازم کرنے کے لیے ہے، جس طرح کہ بے سے نفس ثمن واجب ہو جاتا ہے، اس کے بعد ادا کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور اس اصل کی دلیل فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ نائم اور مجنون اور بے ہوش پر نماز واجب ہوتی ہے، بشرطے کہ جنون اور اغما ایک دن سے زائد نہ ہو۔ سبب کی طرف حکم کی اضافت اور حکم کے سبب کے ساتھ متعلق ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ مضاف الیہ ہی حکم کا سبب ہے، اس لیے کہ اضافت الشیء الی الشیء میں اصل یہ ہے کہ مضاف الیہ مضاف کے لیے سبب ہو، اور شرط کی جانب اضافت مجازن ہوتی ہے، اور اسی طرح جب حکم کسی شیء کے ساتھ اس طرح لازم ہو کہ شیء کی تکرار سے حکم مقرر ہوتا ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حکم اسی شیء کی طرف مضاف ہے۔ اب اس عبارت میں مختصر سی تشریح آپ سمجھنا۔ پہلی بات، انما الامر سے مصنف رحمہ اللہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ امر ایجاب کے لیے ہے، لہذا وجوب بالاتفاق امر کے ذریعے ثابت ہوگا، اور بقول آپ کے وجوب سبب کے ذریعے ثابت ہوتا ہے، تو یہ تحصیل حاصل ہے۔ یہ اعتراض ہوا۔ جواب، وجوب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک نفس وجوب اور ایک وجوب ادا۔ نفس وجوب کا تعلق اسباب سے ہے، وجوب ادا کا تعلق امر سے ہے، اس لیے کہ بعض اوقات شے واجب فی الذمہ ہوتی ہے مگر اس کی ادا فی الحال واجب نہیں ہوتی، جیسا کہ بے بثمن المؤجل میں ثمن مشتری پر بے کے وقت ہی واجب ہو جاتا ہے مگر ادا فی الحال واجب نہیں ہوتی بلکہ عند طلب ہوتی ہے۔ اسی طرح امر کے ساتھ وجوب ادا کا تعلق سبب کے ذریعے نفس وجوب کے بعد ہوتا ہے۔ فاضل مصنف رحمہ اللہ یہاں سے اس بات کی دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ نفس وجوب اسباب سے متعلق ہوتا ہے اور وجوب ادا امر سے۔ دلیل کا خلاصہ یوں ہے، اس بات پر تمام فقہائے احناف کا اجماع ہے کہ نائم سونے والا، مجنون اور مغمى علیہ جس پر بے ہوشی طاری ہوئی ہو، نماز واجب ہوتی ہے، بشرطے کہ جنون اور اغما ایک رات دن سے زیادہ نہ ہو۔ حالانکہ ان حضرات میں خطاب کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور وجوب کی علامت یہ ہے کہ نائم کے بیدار ہونے، مجنون و مغمى علیہ کے افاقہ کے بعد قضا واجب ہوتی ہے،
اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ قبل الخطاب سبب کے پائے جانے کی وجہ سے وجوب ثابت ہوتا ہے. اگر وجوب نہ ہوتا تو قضا بھی واجب نہ ہوتی. اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ وجوب قضا بیداری اور افاقہ کے بعد مستقل عبادت ہے جو کہ خطاب جدید سے واجب ہوتی ہے نہ کہ سبب سابق سے، تو اس شبے کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ بات ہوتی تو قضا کی شرط کی رعایت ضروری نہ ہوتی، حالانکہ قضا کی شرط کی رعایت ضروری ہے. مثلا قضا کی نیت ضروری ہے. اگر قضا مستقل جدید عبادت ہوتی تو قضا میں نیت کی ضرورت نہ ہوتی. دوسری بات وَإِنَّمَا يُعْرَفُ السَّبَبُ بِنِسْبَةِ الْحُكْمِ إِلَيْهِ سے یہ بات مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ احکام اسباب کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، یعنی احکام کے لیے اسباب ضروری ہوتے ہیں. اب یہاں سے اس سبب کی علامت بیان کرنا چاہتے ہیں. اس لیے مصنف فرماتے ہیں کہ سببیت کی پہچاننے کی دو علامتیں ہیں. ایک تو یہ کہ حکم سبب کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے صلاۃ الظہر، صوم الشہر، حج البیت، حد الشرب، کفارہ قتل وغیرہ. اس لیے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف مضاف کرنے میں اصل یہ ہے کہ مضاف الیہ مضاف کا سبب ہو، اس لیے کہ اضافت اختصاص کے لیے ہوتی ہے، لہذا مضاف مضاف الیہ کے ساتھ مختص ہوگا. اور وجوہ اختصاص میں سے قوی ترین اختصاص، چونکہ مسبب کا اس کے سبب کے ساتھ اختصاص ہوتا ہے، اس لیے اضافت وجوہ اختصاص میں سے سب سے قوی اختصاص یعنی سببیت کی طرف راجع ہوگی. اور اضافت اس بات کی علامت ہوگی کہ مضاف الیہ سبب اور مضاف مسبب ہے، اور حکم سبب کے ساتھ اس طریقے پر متعلق ہوتا ہے کہ سبب کے موجود ہونے سے حکم موجود اور سبب کے معدوم ہونے سے حکم معدوم ہو، اور یہ سبب کے تکرار سے حکم مقرر ہوتا ہے. وَإِنَّمَا يُضَافُ إِلَى الشَّرْطِ سے بھی ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ کہ اگر اضافت سببیت کی دلیل ہے تو شرط کو بھی سبب ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حکم شرط کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے. جیسے صدقۃ الفطر میں صدقہ فطر کی طرف مضاف ہے، لہذا فطر کو صدقہ کا سبب ہونا چاہیے، حالانکہ فطر صدقہ کا سبب نہیں بلکہ شرط ہے. اس کا جواب یوں ہے کہ علاقہ مشابہت کی وجہ سے حکم مجازن شرط کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس طور پر کہ حکم جس طرح وجود سبب کے وقت موجود ہوتا ہے اسی طرح وجود شرط کے وقت بھی موجود ہوتا ہے. بس اس اعتبار سے شرط سبب کے ساتھ مشابہ ہو گئی، اور اس مشابہت کی وجہ سے حکم کو شرط کی طرف مجازن مضاف کر دیا گیا ہے. جواب کا خلاصہ یوں ہوگا کہ حکم کی اضافت اگرچہ سبب اور شرط دونوں کی طرف ہے، مگر سبب کی طرف حقیقتاً ہے اور شرط کی طرف مجازاً ہے، لہذا حقیقت کی موجودگی میں مجاز کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. وَقَضَا اِذَا لَازِمَهُ سے فاضل مصنف رحمہ اللہ سبب کی دوسری علامت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح اضافت سببیت کی دلیل ہے، اسی طرح ایک شے کا دوسری شے کے لیے لازم ہونا اور اس شے کے تکرر سے مقرر ہونا بھی سببیت کی علامت ہے. لہذا اگر ملزوم کے تکرر سے لازم مقرر ہوتا ہو اور ملزوم کے وجود سے لازم موجود اور عدم سے معدوم ہوتا ہو تو یہ بھی سببیت کی علامت ٹھہرائی جائے گی. تو پورے سبق کا خلاصہ یوں ہوگا کہ جیسے بے کے اندر مبیع جب مشتری کے قبضے میں آتی ہے تو سمن کا نفس سمن کا وجوب مشتری پر لازم ہوتا ہے، لیکن فی الفور اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے،
بلکہ سمن جو ہے معجل یعنی بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے کہ نفس، ایک تو یہ جو بتایا کہ نفس وجوب سبب سے ہوتا ہے اور وجوب ادا امر سے ہوتا ہے۔ اب اس کی دلیل بھی فقہا نے بیان کر دیا کہ یہ تین چیزیں جو فقہا نے ذکر کی ہیں، نائم، مجنون اور مغمى علیہ، فرماتے ہیں اس پر اجماع ہے کہ ان پر اگر ایک دن رات سے زیادہ جنون نہ رہا ہو بلکہ اس سے پہلے افاقہ ہو جائے تو ان کو مکلف سمجھا جائے گا اور ان پر نماز کے وجوب کا قول کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نائم کے بارے میں تو وہی کہتے ہیں جو ہمارا مذہب ہے، البتہ جنون اور اغما کے بارے میں ان کا مذہب یہ ہے کہ اگر جنون اور اغما ایک نماز کا کامل وقت گھیر لے تو اس نماز کی قضا واجب اس مجنون پر نہیں ہوگی۔